السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ منشیات کے کیسز میں ویڈیوگرافی کے حوالہ سے سپریم کورٹ کا پہلا انتہائی اہم فیصلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے کیس کے مختصر حالات کچھ یوں ہیں کہ 29 مئی 2023 کو تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں زاہد سرفراز گل نامی ملزم کو انسداد منشیات ایکٹ کی دفعہ 9C کے تحت 1833 گرام چرس رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا، جس کے لیے قانون میں کم سے کم سزا 9 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 سال قید و جرمانہ ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد نچلی تمام عدالتوں سے درخواست ضمانت خارج ہونے کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ میں یہ کیس 3 رکنی بینچ، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل تھے، ان کے سامنے مقرر ہوا۔ ملزم کے وکیل کی جانب سے عدالت میں پہلا نقطہ ہی یہ اٹھایا گیا کہ یہ ایک بے بنیاد اور غلط کیس ہے، اور ملزم کو اس کیس میں صرف اس وجہ سے نامزد کیا گیا ہے کہ ملزم نے پولیس کے کچھ حکام کے خلاف 17 مئی کو ایک درخواست دی تھی، جس کے جواب میں ملزم کو اس ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ اہم نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ جائے وقوع پر بوقت وقوع ملزم کی موجودگی بھی نہیں ہے۔ ریاست کی جانب سے اسٹیٹ کونسل نے سپریم کورٹ میں یہ دلائل دیے کہ ملزم کو رنگے ہاتھوں دن دہاڑے 6 بجے ایک عوامی پارک سے گرفتار کیا گیا ہے، تو اس لیے ملزم کے خلاف کیس ثابت ہوتا ہے، جس کے جواب میں ملزم کے وکیل نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر 6 بجے ایک عوامی پارک میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وقوع کے عینی شاہدین، موقع کے گواہان صرف پولیس والے ہی کیوں ہیں، اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی فوٹوگرافی اور نہ ہی کوئی ویڈیوگرافی کی گئی ہے، اور یہی بات پولیس کے کردار کو مشکوک بناتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد پہلے ہی فرصت میں اس کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے کر ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے ملزم کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنانے کے بعد ایک انتہائی اہم اور خوبصورت بحث کا آغاز کیا کہ وہی بحث اس کیس کی تلخیص کا باعث بنی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بحث کا آغاز اس نقطے سے کیا ہے کہ انسداد منشیات کے کیسز میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 103 کا اثر ختم ہو گیا ہے، جس کے تحت پولیس پر یہ لازم تھا کہ پولیس اپنے ساتھ تلاشی کے وقت 2 پرائیویٹ گواہ رکھنے کی پابند تھی۔ یہاں پر عدالت نے اس امر پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آخر کیوں پولیس انسداد منشیات فورس تلاشی کے وقت فوٹوگرافی کیوں نہیں کرتی، حالانکہ قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل 164 اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ عدالت نے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسداد منشیات کے کیسز میں عمومی طور پر استغاثہ کے گواہان سرکاری ہوتے ہیں، جن کے پاس موبائل فون موجود ہی ہوتے ہیں، تو آخر کیوں فوٹوگرافی ویڈیوگرافی نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے نہ صرف جائے وقوع پر ملزم کی موجودگی جانچنے میں آسانی ہوگی، بلکہ اس سے انسداد منشیات فورس کے خلاف قائم اس تصور کا خاتمہ بھی ہو سکے گا کہ وہ غلط کیسز بناتے ہیں۔ عدالت نے اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا کہ منشیات فروش اپنے خریداروں کو عادی بنا کر نہ صرف ان کو تباہ کرتے ہیں بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور چونکہ انسداد منشیات فورس کی تنخواہیں سرکاری فنڈ سے دی جاتی ہیں، تو اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اس مکروہ دھندے کی روک تھام میں ہر صورت کام کریں۔ عدالت نے آخر میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب حقیقی شہادت یعنی ثبوت کے حصول کے لیے ہر ممکن راہ اپنائیں۔ عدالت نے فیصلے کے آخر میں یہ فیصلہ تمام متعلقہ اداروں کو بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پولیس اور انسداد منشیات فورس اپنے متعلقہ قوانین میں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے حوالے سے مناسب ترامیم پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ اس انتہائی اہم فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسداد منشیات کے کیسز میں پولیس و انسداد منشیات فورس ملزمان کے خلاف حقیقی ثبوت و شواہد کے لیے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرے، کیونکہ اس سے نہ صرف غلط کیسز کا خاتمہ ہوگا بلکہ حقیقی مجرمان اپنے پائے تکمیل تک بھی پہنچیں گے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اتفاق کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرمنل پٹیشن نمبر 1192 پر پڑھا جا سکتا ہے۔
انتہائی اہم اور بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ اسی کیس کی طرح ہم جیسے وکلا کی کنٹینشنز بھی یہی ہوتی ہیں کہ پروسیکیوشن پراپرلی اور بائی ماڈرن ویز سے ایویڈنس کو کلیکٹ نہیں کرتی، جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن عموماً غلط کیسز بناتی ہے۔